سورج اچانک ایک صبح مغرب سے طلوع ہوگا، جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس کی ایک جڑواں علامت بھی ہے جو کہ طلوع آفتاب سے پہلے یا اس کے فوراً بعد ظاہر ہوگی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ان پر قرب قیامت کے وعدے کی بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، وہ ان سے کلام کرے گا، بے شک یہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اس جانور کو دابت الارض یا زمین کا چوپایا کہتے ہیں، ایک عجیب الخلقت بھاری بھرکم جانور۔ چند روایات کے مطابق یہ مکہ المکرمہ میں صفا کے پہاڑ کے شگاف سے نکلے گا، اور جب لوگ کعبہ شریف میں ہوں گے تو وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ کر چیخ چیخ کر لوگوں کو خوفزدہ کرے گا۔ لوگ خوفزدہ ہو کے بھاگیں گے، لیکن مومنوں کی ایک جماعت اپنی جگہ کھڑی رہے گی جسے علم ہوگا کہ یہ اللہ کا جانور ہے۔ پھر وہ جانور روئے زمین پر بھاگے گا اور لوگ بھاگ کر نماز کی پناہ لیں گے، تو وہ سامنے آ کر ان کا چہرہ داغ کر چلا جائے گا اور پھر کہے گا کہ تو اب نماز پڑھ رہا ہے، یعنی کہ وہ انسانوں سے باتیں بھی کرے گا۔ گویا دن چڑھے یہ جانور ظاہر ہوگا اور پھر لوگوں کا چہرہ داغتا جائے گا، اور جس کے بعد مومن اور کافر کی شناخت الگ الگ ہو جائے گی۔ چند روایات کے مطابق یہ کچھ لوگوں کو زخمی بھی کرے گا، اور داغے جانے کے بعد لوگ ایک دوسرے کو اس طرح پکاریں گے کہ اے مومن یا اے کافر۔ توریت اور انجیل میں آخر الزمان سے پہلے دو جانوروں کا ذکر ہے، جن میں سے ایک سمندر سے نکلے گا اور دوسرا زمین کا سینہ چاک کر کے سامنے آئے گا۔ دوسرا جانور انسانوں کو حکم دے گا کہ وہ پہلے جانور کی عبادت کریں، اور ان دو جانوروں کو انجیل میں جھوٹے نبی بھی کہا گیا ہے۔ اور سمندر سے برآمد ہوتے جانور کا حلیہ یوں بیان ہے کہ اس کے 7 سر اور ان پر 10 سینگ ہوں گے، اور ہر سینگ پر ایک تاج ہوگا، اور وہ شیر کی طرح ہوگا جس کے پیر ریچھ کے مانند اور دانت کسی درندے کی طرح ہوں گے۔ کچھ عیسائی مفکرین اس جانور کے 7 سروں کو 7 پہاڑوں اور 7 بادشاہوں یعنی 7 سلطنتوں سے تشبیہ دیتے ہیں، جبکہ 10 سینگوں کا مفہوم آخر الزمان میں وہ 10 ایسے بادشاہوں کی موجودگی بیان کرتے ہیں جن کے پاس ریاستیں نہیں ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ 7 بادشاہوں میں سے 5 کا خاتمہ ہو چکا۔ عیسائی مفکرین کے مطابق ایک بادشاہ اس وقت موجود ہے اور ایک نے آنا ہے، جبکہ یہ زمین سے نکلتا جانور بھی عیسائیت میں خود کو 8واں بادشاہ تصور کرے گا۔ انجیل میں زمین سے نکلتے دوسرے جانور کے 2 سینگ بیان ہیں، اور وہ ایک رینگتے ہوئے جانور یا بڑی چھپکلی کی طرح ہوگا۔ یہ پہلے جانور کی حمایت پر اکسانے کے علاوہ ایسی چیخیں بلند کرے گا جیسے اسے کسی نے زخمی کر دیا ہو، اور اس دوران آسمان سے آگ بھی برسے گی۔ یہ جانور بھی انجیل اور توریت کے مطابق لوگوں کی پیشانیوں کو داغیں گے، جنہیں درندے کا نشان یا مارک آف دا بیسٹ کہا جائے گا، اور جو ان جانوروں کی عبادت شروع کر دیں گے ان کی پیشانیوں پر یہ نشان لگا کے چلے جائیں گے، اور یعنی انہیں زندہ چھوڑ دیں گے، اور باقی تمام انسانوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ انجیل کے مطابق وہ لوگ جو عبادت سے انکار کے بعد قتل ہو جائیں گے انہیں دوبارہ زندہ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 1000 سالہ بادشاہت کے دور میں بڑے انعامات سے نوازا جائے گا۔ گمراہ لوگ ان جانوروں کی عبادت کو سعادت سمجھ کے نشان لگوائیں گے، جو کہ 666 طریقوں سے لگوایا جائے گا۔ 666 یہ ہنسا اس جانور کا نام بھی بیان ہوتا ہے۔ عیسائی مبلغین ان جانوروں کے بارے میں یہ وضاحت کرتے ہیں کہ سمندر کا جانور دراصل ایک رومی سلطنت کی علامت ہے، جو کہ آخر الزمان میں دوبارہ عیسائیوں کے خلاف طاقت حاصل کرے گی، اور تبھی وہ پے در پے شکستیں جو اس کو ملی رومن سلطنت کو، اس کے باعث یہ جانور زخم خوردہ
نظر آئے گا اور چیخ رہا ہوگا، یعنی کمزوری کے بعد چونکہ اس نے طاقت حاصل کی ہوگی، اس طرف اشارہ ہے۔ جبکہ دوسرے رینگتے ہوئے جانور سے مراد وہ فرسودہ شیطانی نظام ہے جو کہ غلط عقائد کی بنیاد پہ قائم ہو کے رومی سلطنت کی یعنی پہلے جانور کی حمایت پہ اکسائے گا۔ 6 کا ہندسہ مقدس 7ویں ہندسے کی نفی ہے عیسائیت میں۔ انجیل کے مطابق یہ جھوٹے نبی یا بادشاہ دنیا کے حکمرانوں کو اس شخص کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کریں گے جو کہ سفید گھوڑے پر سوار ہوگا۔ He who sits on the white horse۔ اس بڑی جنگ کا انجام انجیل کے مطابق دونوں جانوروں کے آگ میں پھینکے جانے سے ہلاکت کی صورت ہوگا۔ سفید گھوڑے پہ سوار کو انجیل شاہوں کا شاہ یا کنگز آف دا کنگز یا لارڈز آف دا لارڈز کہتی ہے، اور یہ جانور آگ کے گڑھے یا لیک آف فائر میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ مغرب میں اس جانور یا بیسٹ کی جانب سے انسانوں کو داغدار کرنے یا نشان لگانے کو عہد جدید میں آج کی دنیا میں کئی لوگ RIFD مائکرو چپس ٹیکنالوجی یعنی ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم سے تشبیہ دیتے ہیں اور اس پہ بحث کر رہے ہیں۔ Applied digital solutions could track human beings by satellite. We are working on a product that we have called internally a PLD, which is an implantable GPS. The most powerful nation on earth is set to betray its citizens with new mandatory revisions to citizenship and constitutional privacy. A system touted as a national security necessity is being used to build a database where the biometric identity of millions will be gathered and stored. Doctors in our area are now recommending medical chip implants that they say could save your life. New microchip technology now makes it possible for the emergency room staff to find out about your medical history at the touch of a computer key. Well, implanting humans with microchips sounds like a scheme from a science fiction thriller. That futuristic technology is here. The FDA approved Verichip implants in humans last year. Tonight, the great lengths people are going to implant radio frequency identification chips in their bodies. And I stood upon the sand of the sea, and I saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns. It's the answer spoken by young and old, rich and poor, rich and poor, rich and poor. And he caused all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. انسان کے داہنے ہاتھ یا پیشانی پر یہ ایک انجیکشن کے ذریعے لگایا جا سکتا ہے یہ چپ، تو اس شخص کی زمین یا خلا میں کہیں بھی موجودگی اور اس کی تمام سرگرمیوں پہ نظر رکھی جا سکتی ہے۔ اس مائکرو چپس میں 9 اہم معلومات ہوتی ہیں: نام، تصویر، انگلیوں کے نشان، جسمانی ساخت، موجودہ اور سابقہ گھر کے پتے، خاندان کے بارے میں تفصیلات، موجودہ ملازمت اور آمدنی، اور کوئی بھی مجرمانہ ریکارڈ۔ آپ کو یہ چپ لگا کر آپ کی شناخت ایک نام کے بجائے 18 ہندسوں میں مشتمل ایک عدد کی صورت ہو جاتی ہے۔ یہ جدید ترین ٹیکنالوجی اس وقت آزمائشی مراحل سے گزر رہی ہے، کافی لوگ اس کو لگا بھی چکے ہیں۔ اس جدید ترین طریقے کو قدرتی وسائل اور حکومتوں اور انسانی سوچ کے بعد اب عملاً انسانوں پر جسمانی طور پہ حاوی آنے کا ایک مکمل طریقہ بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ دلائل یہ ہیں کہ آہستہ آہستہ انسان کس طرح پہلے رقم کے بجائے بینکوں اور چیکس، پھر کریڈٹ کارڈز یا ڈیبٹ یا اسمارٹ کارڈز کی صورت مکمل طور پہ ایک معاشی نظام کے تحت آ گیا، اس کے ہاتھ بن گئے۔ اب آج دنیا کی اکثر دکانوں پہ کوئی شے خریدنے جائیں اور شے کے پیچھے ایک بار کوڈ لگا ہوگا۔ تیزی کے ساتھ ہر شے بھی اب ایک مشین اور ایک نمبر سے پہچانی جا رہی ہے۔ اس چپ کا مقصد بھی یہ ہے کہ انسان بھی ایک نمبر کی صورت اختیار کر لے اور پھر وہ ایک ڈیٹا میں چلا جائے، جس میں آپ کی آنکھوں کا آئی سکین پہلے ہی کئی ملکوں میں لازمی قرار پا چکا ہے۔ بائیو میٹرک سسٹم،
बायोग्राफिक सिस्टम, और फिर अगले कुछ अरसे में आपका फोन, कंप्यूटर, सब कुछ एक मरकजी नेटवर्क में एक डेटा की सूरत कहीं मुंसलिक होगा। मकसद सिक्योरिटी हो या कुछ और, देखें कि किस तरह इंसान की शनाख्त, उसका नाम, उसका हसब नसब और उसका जिस्म, उसका खानदान अब एक नंबर की सूरत एक कंप्यूटर के डेटा में कहीं मौजूद है जिस पर आपका कंट्रोल नहीं। यह निजाम उस इंसान को बड़ी हद तक एक आलमी निजाम का हिस्सा बना चुका है। और वो स्मार्ट घड़ियां या स्मार्ट वॉचेस जो आज आपकी नब्ज या ब्लड प्रेशर बता के मार्केट में मकबूल हैं, अगले चंद सालों में आपका जहन भी पढ़ने के काबिल होंगी। आप खुश हैं या गमज़दा, क्या सोच रहे हैं, क्या मंसूबाबंदी कर रहे हैं। और फिर इसी निजाम के साथ वो तमाम सिस्टम्स, वो तमाम टेलीफोन्स या कंप्यूटर्स या जहां जहां पर भी आप अपने उंगलियों के निशानात इस्तेमाल करते हैं, टच सिस्टम। कहा जाता है कि वो एक दज्जाली मरकजी रियासत का तस्वुर, जिस पर आज मुसलमानों से ज्यादा ईसाई मजहब एहतजाज कर रहा है कि वहां इन टेक्नोलॉजीज और साइंस को समझने की सलाहियत मुसलमानों से कहीं ज्यादा है। वो इसे जानवर का निशान या मार्क ऑफ द बीस्ट करार दे रहे हैं कि सबकी शनाख्त होगी एक नंबर से, एक अदद बन के रह जाएगा इंसान, और फिर सब कुछ उस सेंट्रल सिस्टम या मरकजी सिस्टम के कंट्रोल में होगा जिसे हम नहीं जानते कि वो कहां किसके पास होगा।